کیا کہتے ہیں آپ اس قرآن کی آیت کی جو آپ کے سامنے کڑی ہے؟ چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 11. چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ ساتھ میں آؤ خوشی سے چاہے خوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں رضامندی سے آتے ہیں یا خوشی سے آتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں. ہاں ہاں ہم مانتے سر ہیں بات کو. مانتے ہیں سر. اس میں سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے, آر دے لیونگ بینگس؟ They might not be a living being for us. ڈو دے ہیو سول؟ No, not necessarily soul itself. سو دے ہیو لیکن فیلنگس. وہ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ فیلنگز ہے. دین میں ہاؤ یہ کہہ رہا کین دین وہ کیسے خوشی سے آ سکتے ہیں؟ خوشی از اے فیلنگ. اور بات بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اس بات کا. اللہ تعالیٰ قرآن کہہ کر رہا رہا ہے. ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا. ہاں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ, میں اس طریقے سے اپنا سوال رکھتا ہوں. ایڈم ایک منٹ, کفر بن شیطان صاحب, میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گا. میں آپ کو سوال, آپ کو ایڈم نے ایک طریقے سے سوال کیا, آپ نے اس کا جواب دیا. میں ایک طریقے سے سوال رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ ایڈم سے ڈسکس کرنا, مجھ سے کرنا, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک ارریشنل اور ایک ان لاجیکل انسان بننا پڑے گا. میں ایگری کرتا ہوں اس بات. میں ایگری کرتا ہوں اس بات. ختم. نہیں ہاں بھائی, میں آدم بھائی جانتے ہیں, میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. ہاں تبھی تو آپ کو بلایا, تبھی تو آپ کو بلایا میں نے. میں ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کرتا ہوں ساحل صاحب. میں آپ کو یار بتاؤں 2 وکٹ ایسے ہی گر گئی ہے. نہیں لیٹ ہم فنش, لیٹ ہم فنش. اوکے نو پرابلم. ساحل صاحب میرے 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ. پہلی بات, دنیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جو لاجیکل ہو. فرسٹ پوائنٹ. آپ نے کتنے ریلیجنز کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ مطلب میجر ریلیجن, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو. آپ نے کرسچینٹی کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ لیکن بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں جس کو لگتا ہے نہیں لاجیکل. سر دیکھیں, ہم کمپلیٹلی پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا, قرآن کو ہم کمپلیٹ نہیں ایسنس میں دیکھتے ہیں. کمپلیٹلی نہیں پڑھا میں نے. تو کمپلیٹلی نہیں پڑھا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی تھیولوجی کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہی نہ کیا ہو. میں مان سکتا ہوں تھیولوجی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اللاجیکل باتیں ہر مذہب میں ہیں. ایک ہو گیا. دوسری بھی آتے ہیں. کوئی اور ریلیجن آپ نے کمپلیٹلی پڑھا؟ نہیں. اوکے, so let's not go to any other religion. Let's stick to this one. پورا تو میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا ہے, تو میں اسلام پہ بات نہ کروں. قرآن پورا پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا ہے, لیکن پوری تفسیر میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے. کون سی تفسیر کو مانتے ہیں آپ؟ کون سی تفسیر کو مانتے ہیں؟ اسپیسیفکلی کسی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں. اوکے, تو اس کا مطلب گولی مارے تفسیر کو, کیونکہ اس میں آپ پہلے چوائس ہے. قرآن کی آیتوں میں تو پہلے چوائس نہیں ہے نا, ہر آیت کو مانتے ہیں ہم. ہر آیت کو بلا شبہ مانتا ہوں. اوکے, تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ اللہ نے زمین سے بات کی ہو, جو کہ آپ کے مطابق نہ تو اس میں سول ہے نہ وہ لیونگ ہے, یٹ وہ فیلنگز کا اظہار کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے, کیونکہ فیلنگز اور بات یہ 2 چیزیں سول کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریکٹ. اچھا اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. ہاں ایک منٹ ایڈم, اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارے ابو ذر بھائی آئے تھے جن کو لیونگ نان لیونگ کا بھی پتا نہیں تھا, تو وہ کہہ رہے تھے پہاڑ میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ بات قرآن کے حساب سے تو بالکل صحیح ہے, ایک اور اللاجیکل بات, کیونکہ آپ دیکھیے سورہ حشر ہے شاید, وہ 59 سورہ ہے شاید, جو جن کی آیتیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے نماز پڑھاتے وقت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ اور ایک اللاجیکل بات. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آنسر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ آپ سائنس کے تھرو یہ لاجک لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرا پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سائنس اپنی میچورٹی تک نہیں پہنچی ہے. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کی اگر بات کریں گے, 50 ایئرز بیک, ناٹ مور دین دیٹ, 50 ایئرز بیک اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ پلانٹس لیونگ بینگز ہیں. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. سائنس نہیں مانتی. کس نے بولا ہے؟ سائنس نہیں مانتی. 50 سال پہلے نہیں مانتی تھی, اب ماننے لگی ہے. 50 سال پہلے کی جو سائنس تھی وہ نہیں مانتی تھی. کیا پلانٹس کے پاس سول ہوتی ہے؟ پلانٹس کی تو لینگویج بھی ہوتی ہے, وہ روتے بھی ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے بھی ہوگی. نہیں, ایک ہوتی ہے سول, ایک ہوتی ہے اسپرٹ. قرآن کے اندر 2 لفظ آتے ہیں عربی کے, اگر دیکھیں گے نفس اور روح. قرآن میں نفس ہے یا روح ہے؟ پلانٹس میں نفس ہے کہ روح ہے؟ یہ میرے لیے ٹپیکل سوال ہے, میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. یہی تو پرابلم ہے سر. The devil is in the detail. The devil is in the detail. پرابلم یہی ہے میری جان. ٹھیک ہے, وہ میں پڑھ لوں گا. اب آپ پڑھ جائیے. اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, پہلے یہی بھی آتے ہیں پلانٹس کو ہم چھوڑ دیں. ایک آرگیومنٹ بنانا دیجیے, ایک جواب. آرگیومنٹ بنا لیں. آرگیومنٹ نہیں, ایک جواب ہے میرا, وہ یہ ہے کہ ہم وی نو کہ ارتھ از اے نان لیونگ تھنگ ان اٹ سیلف, ٹھیک ہے. سن بھی ایک نان لیونگ تھنگ ہے ان اٹ سیلف, ٹھیک ہے. لیکن جب میں کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, اور اس کو ہمارے ہندو بھائی بھی کافی کوٹ کرتے ہیں کہ سن کی ایک اپنی ایک ساؤنڈ ہے,
اور ارتھ کی بھی ایک اپنی ایک ساؤنڈ ہے جو ایمٹ کرتی ہے ارتھ, ٹھیک ہے, اینڈ اسپیس کی بھی اپنی ایک ساؤنڈ ہے جو اسپیس ایمٹ کرتا ہے, مون کی بھی اپنی ساؤنڈ, تو ہر پلانٹ کی اور اسپیس کی اپنی اپنی ایک ساؤنڈ ہے. ناؤ یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی, کیوں آ رہی, دیر از نو ایکسپلینیشن فار دیٹ ایز آف ناؤ. سیم آرٹیکل میں پڑھے کیوں آ رہی ہے, سیم آرٹیکل میں پڑھے کیوں آ رہی ہے, بیکاز آف دا موومنٹ آ رہی ہے. سیم آرٹیکل پڑھے آپ کو لگے گا. میں اس کو کاؤنٹر کر دیتا ہوں, میں اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ سے کاؤنٹر کر دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ویکیوم میں ساؤنڈ کینٹ ٹریول. بھائی میری بات تو سنو, پنکھا بھی چلتا ہے تو اس میں سے بھی آواز آتی ہے میرے بھائی. لیکن مدعا یہاں پہ یہ کہ ویکیوم میں ساؤنڈ نہیں چل سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ایز پر سائنس ساؤنڈ ریکوائرز اے میڈیم. ویکیوم میں کوئی میڈیم نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو اسپیس میں ساؤنڈ نہیں ہے لیکن نا میں کیا کروں اس میں, سائنس کہہ رہی ہے. میں بتایا تو کہ دیر از نو ساؤنڈ ان دا اسپیس, آپ کو ہر آرٹیکل بتائے گا. اینی ہم آگے چلتے ہیں اپنی اس مدعے کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ قرآن آپ کو جاہل کہتا ہے مسلمانوں کو؟ ہاں معلوم ہے, کہتا ہے. ظالم بھی کہتا ہے, نادان بھی کہتا ہے, جاہل بھی کہتا ہے. کیوں کہتا ہے قرآن آپ کو جاہل اور نادان کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بار امانت جب پیش کری زمینوں اور آسمان اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اور انسان جاہل تھا, اس نے اٹھانے کے لیے یعنی کہ انسان اتنا جاہل ہے. اور یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت, یہ نان مسلموں کی, ہندوؤں کی, کرسچنس کی, ایتھیسٹ کی, اگنوسٹک کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے قرآن کو اٹھایا اس کی بات ہو رہی ہے. بھائی ہم نے تو چھوڑ دیا نا, ہم نے کہا بڑے پانڈے میں, ہم نے تو پیچھے بار امانت نہیں, بار امانت یہ عالم اروا کی بات چل رہی ہے. ہاں نا, لیکن عالم اروا کو ہم مانتے ہی نہیں نا, تو ہم کیسے مانیں گے؟ یعنی جب ہم آپ نہیں اروا کو نہیں مانتے, مانتے. لیکن جو مسلمان ہے اس کو بذات خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل ہو, کیونکہ اللہ میاں نے پہاڑوں کو کہا اے پہاڑ قرآن کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ قرآن کا نہیں اٹھاتے, بڑو پانڈے میں. اللہ نے زمین کو کہا زمین اٹھاتے ہو قرآن کا بوجھ, ٹھیک ہے, اسلام کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ میں کہا نہیں اٹھاتے جی, بڑو پانڈے میں. اللہ میاں نے آسمانوں کو کہا, 7 آسمان بنائے اللہ میاں نے, تو پرولر میں آسمان ہے. اللہ نے 7 آسمانوں کو کہا قرآن کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ نہیں اٹھاتے, بڑو پانڈے میں. جو آپ کے اللہ میاں کے انسان تھے, کہا اللہ میاں ہمیں دے دے, ہمیں رہ لو, اللہ ہمیں دے دے, ہم اٹھائیں گے یہ بوجھ. اللہ میاں ہم ڈونکیز ہیں, ہمیں دے دے. اللہ نے انسانوں کو دے دیا. اللہ میاں انسانوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ انسان انتہائی بہت بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے. بھائی یہ کیا اللہ میاں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ میاں سائیکو پیٹ لگ رہا ہے یار یہاں پہ. پہلے آسمان کو کہتا ہے, زمین کو کہتا ہے آجا. اگر آپ اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے بھائی مجبوراً مجھے جانا پڑ جائے گا, کیونکہ اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو اور تم اس محفل میں شامل رہو گے تو انہیں میں گنے جاؤ گے. تو اگر آپ آئی ایم سوری کہ آپ کو ایسا فیل ہوا ہے, میں ایسے بات نہیں کر رہا, لیکن میں آئی ایم سوری فار دیٹ کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوا. بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے, لیکن سر اگر آپ لیٹس ناٹ فیل اسلام کے اندر سے اس آیت کو اسلام کے باہر سے جا کے دیکھیں. وہی چیز ہے, حرمت کو, قرآن کی حرمت کو سائڈ پہ رکھے نا ذرا باہر سے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ حرمت قرآن اور حرمت اللہ کو سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں کیا آپ کو میری والی سٹیٹمنٹ سچی لگ رہی ہے کہ نہیں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو ہم کو سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جاہل کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا ہے ہم بار امانت ہم نے پیش کری کہ کون ہے جو ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہے. ٹیسٹ, ٹھیک ہے, انسانوں نے کہا کہ ہم دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت جہنم بنائی کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ٹیسٹ ہے. اگر اس کی میں پچھلی آیت کھولوں بھائی امانت سنبھالنا اٹھانا یہ تو ٹیسٹ ہوا نا, کہ آپ اس امانت کو سنبھال پانے کہ اس کے ساتھ آپ وہ کر جائیں گے, مطلب امانت کی خیانت کر جائیں گے. یہ تو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ امانت اٹھانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے, آپ اٹھا پائیں گے یا اس کو خیانت کر دیں گے اس امانت میں. آسمان زمین اور پہاڑ کافر ہوئے اس حساب سے. کافر نہیں ہے نا, انہوں نے کہا ہم کو نہیں چاہیے, ہم نہیں لیں گے یہ ٹیسٹ. انہوں نے یہ انکار کر دیا نا, تو دے بیکیم کافر. اگر میں اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دوں تو آئی ایم اے کافر, رائٹ؟ اچھا ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی, حکم نہیں دیا تھا. اگر حکم دیتا تو ماننا پڑتا ہوں. چوائس دی تھی, انسانوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم اٹھائیں گے اس کو. پہاڑوں نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا نا, حکم دیتا تو کافر ہو جاتے. Let me comprehend this situation. تو اللہ میاں نے شروع میں حکم نہیں دیا, آپشن دی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کیا قرآن میرے باپ کے گناہ کو میرے اوپر ڈال سکتا ہے؟ کیا قرآن آپ کے ابا کے گناہ کو آپ پر ڈال سکتا ہے؟ میرے گناہ میرے ابا نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی سزا میں بھگتوں. کیا ایسا ہوتا ہے قرآن کے مطابق میرے باپ کے گناہ میرے اوپر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اوکے, عالم اروا میں آدم نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. سارے انسانوں نے ایکسپٹ کیا. کہیں پر یہ بات نہیں کہ آدم نے. show me from the Quran کہ آدم کے ساتھ ساری روحیں پیدا کر دی گئی تھی. قرآن سے دکھائیے گا, کہیں اور نہ جائے گا. یہی آیت گواہ ہے. میں نے یہی بولا, یہ آیت گواہ ہے. یہی آیت گواہ ہے. جی انسان نے اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا آدم نے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں نے. جی میرے بھائی, اس وقت انسان ہی بنا تھا.
इंसान, अल इंसान, दी मैन, जो दी मैन है, अल का जब भी लगेगा वो दी है, दी सबसे पहला इंसान आदम बना था, दी मैन वाज आदम, आदम, द लफ्ज आदम जो लफ्ज है उसका मतलब ही होता है इंसान, आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है, द वर्ड आदम ट्रांसलेट्स इनटू मैन, राइट, दी मैन, जब आप कहेंगे ना अल इंसान, इट मींस आदम, नॉट द रूलर ऑफ द होल मैनकाइंड, ठीक है। अब अल इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया, आदम ने एक्सेप्ट किया, why the hell am I responsible जो आदम ने एक्सेप्ट किया, मेरे पास चॉइस है, मैं मानूं या ना मानूं, why am I काफिर? चलिए इसके लिए एक काम ही करते हैं, हमारे इसमें आपके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सारे इंसानों ने कहा था, आप कह रहे हैं आदम ने कहा था, नहीं कुरान कह रहा है, सॉरी कुरान कह रहा है अल इंसान, कुरान कह रहा है, तो ठीक है साहब, इसके लिए सारे जो तर्जुमे मुतरजिम है कुरान के, वो देख लेते हैं कि उनमें से कोई आदम को बोल रहा है या सारे ही इंसान को, द मैन अंडरटुक इट, और फिर इंसान ने इसे उठाया, एवरी सिंगल ट्रांसलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपकी हुज्जत नहीं, इंसान कलेक्टिवली ना आदम साहब, अरे मैं आपकी हुज्जत तमाम करता हूँ, इंसान कलेक्टिवली नहीं है, अल इंसान है, दी इंसान है, दी मैन है, मैं आपकी हुज्जत तमाम करता हूँ, आपके स्कॉलर्स इस सॉरी फिर मैं स्टूपिड बोलूंगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, इस क्या कहना चाहिए, इस सिली आर्ग्यूमेंट को लेके उन्हें लगता है कि यार उफ गेम खराब हो गई, वो कहते हैं आलम अरवाह की तमाम रूह ने अल्लाह मियां कुरान में अल इंसान लिखने के बजाय प्लूरल में क्यों नहीं कह सकता था? क्या अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है कि नहीं आती? पहले मुझे ये समझा दें, अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आती है, अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है, तो अल्लाह मियां इस आयत को, क्या अल्लाह मियां कुरान में इस आयत को अरबी में उस तरीके से बयान नहीं कर सकता था कि ये क्लियर हो जाती? कर सकता था, कर सकता था, तो फिर अल्लाह मियां ने सिंगुलर यूज किया है, हम लोग सिंगुलर क्यों नहीं ले रहे? अच्छा सुनिए जी सर, अगर 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 आप ये बात कर रहे हैं इंसान बड़ा जालिम, अभी आप थोड़ी देर पहले जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना, जो आपने क्वेश्चन रखते टाइम किया था, जब बात अल्लाह ताला ने जाहिलियत की कर दी, इंसान जाहिल है, तब आपने मुराद सारे मुसलमानों को ले लिया। अब जब आपके मतलब मैंने आदम ही लिया, मैंने आदम ही लिया, ये देखें मैं आपको तफसीर इब्ने कतीर दिखाता हूँ, उनका जो पहला आर्गुमेंट है वो यही है जो मेरा है, हजरत इब्ने अब्बास का बयान है, हजरत इब्ने अब्बास का बयान है कि इमानत से यहाँ मुराद इताअत है, और इसे हजरत आदम पे पेश करने से पहले जमीन और आसमान और पहाड़ों पे पेश किया गया था, हजरत आदम पे पेश करने से पहले। सो बेसिकली मेरा सवाल वहीं पे आ गया, मेरे ये जो कुरान को उठाना है इसकी जिम्मेदारी तो आदम ने ली, ठीक है, जिम्मेदारी ली आदम ने, भाई मैं क्यों काफिर हूं? मैं नहीं लेता जिम्मेदारी, मैं क्यों काफिर हूं? मैंने तो ली नहीं। आप जो आलम अरबा की बात कर रहे हैं वो नीचे लिखी हुई है, मुझे पता है, लेकिन देयर आर द कंसेंसस, सर्टेन कंसेंसस है, सर्टेन है जो कि मेरी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने अल इंसान का है, अल्लाह ने चूंकि अल इंसान का है, मल्टीपल लोग अल इंसान को आदम से ही बयान करते हैं, क्योंकि अल का मतलब होता है दी एक डेफिनेट आर्टिकल है अल अरबिक का, जो कि सिंगुलर को जाहिर करता है, दी इंसान वाज आदम। तो हजरत इब्ने अब्बास जो है, जो कि हुर्बुल उम्मा है, कलम है उम्मत के, वो बताते हैं कि ये आदम को प्रेजेंट किया, आदम को गुनाह मेरे पे क्यों, मैं काफिर हूं, क्यों मेरे पे? अच्छा ठीक है, मैं इसका दूसरा जवाब भी दे देता हूं, कुरान में ही एक और दूसरी आयत है, ठीक है, सिर्फ यही आयत नहीं है, आलम अरबा की, नहीं सुनिए तो सही, आलम अरबा की नहीं, तो वो आयत इस आयत को क्लियर कर देती है ना, मैं जवाब दे दूं, मुझे बोलने तो दें, तभी तो पता लगेगा। आयत सूरत नंबर आयत नंबर याद नहीं है, मफहूम याद है, वो तो देना पड़ेगा ना आपको, वो मैं सर्च करना पड़ेगा, फिर मैं सर्च करके आपको देता हूँ वो आयत का, पॉज लें एक सेकंड। ओके साहिल भाई, आप सुपर चैट्स ले लें, हम पॉज लेते हैं। साहिल भाई, मैंने कहा था ना ये भाई बड़े जबरदस्त भाई हैं, क्योंकि इनको हुज्जत आती है, इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, इनसे बात करके मजा आता है, बहुत जबरदस्त। सर आप सुपर चैट्स ले लें, बहुत जबरदस्त, कोई और है तो उनसे गपशप लगा लो, उतनी देर में रेफरेंस लेके आते हैं। सीकिंग आंसर्स कह रहे अल्लाह ऊपर बैठ के एक्स मुस्लिम्स को कुछ ऐसा बोल रहे होंगे, कुछ नहीं बोलेगा तू चुप, अबे तू मुर्तद है, चुप जाहिल, मुर्तद है तू कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन कुरान में अल्लाह ये कहता है कैफ यहदी अल्लाह, कैसे अल्लाह गाइड करे इनको जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद इस्लाम छोड़ दिया। तो अल्लाह तो मजबूर कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं इनको गाइड कर ही नहीं सकता, ये लोग इस्लाम लेने मुर्तद हो चुके हैं। अल्लाह भी मजबूर है कुरान के अंदर। जय हो इंडिया भाई ने, बिल्कुल जय हो इंडिया भाई ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया जय भाई आपका। रसूल काफिर कह रहे हैं पहाड़ कैसे गड़े गए थे, लेटेस्ट मुल्ला जी, हक से आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। राघव शर्मा कह रहे भाई स्पेस में साउंड नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी की बेस पर साउंड जनरेट की गई है, फुल आर्टिकल में है ये डिटेल्स। राघव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदम साहब जी सर, आपने आयत ढूंढ ली? सूरह आराफ आयत नंबर 172, सूरह आराफ, उसका नंबर में ढूंढना पड़ेगा, सूरह आराफ 7
7 है, ओके। 7 की आयत नंबर 172, 172। 172, क्या बात है सर, आप कितने अच्छे हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग। 7 की 172, एक सेकंड। ओके, समथिंग वेंट गुड जी सर। और याद करो, जब निकाला गया, आपके रब ने तमाम बनी आदम की पीठों से इनकी नस्ल को और इनको गवाह बनाया खुद इनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम पर गवाह हैं। मबादा तुम ये कहो कि क़यामत के दिन तो हम इससे गाफिल हैं। जी सर, जी सर बोलिए। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने रूहों को आदम की पीठ से निकाला था, सारी रूहों को, फिर उसके बाद उनसे इकरार लिया था कि गवाही दो, क्या क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा था हाँ हम आप रब हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भेजा गया। जी सर, इसके लिए कुरान कहता है कि हमने सबको जो है ना एक ही फितरत पे पैदा किया। ये आयत फितरत वाली आयत है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन कवेनेंट भी तो लिया ना पहले, कवेनेंट भी तो लिया ना। सर जवाब तो सुन लें। आप मुद्दे से हट रहे हैं इस वक्त। ये फितरत वाली आयत है। सर सुन, बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सुने, रुके इब्ने कसीर को फितरत, आप मेरी ना सुने, रुक जाए यार, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, तफसीर के साथ पढ़ा हुआ है। एक सेकंड, ये फितरत की बात कर रहा है, लेकिन मैं इब्ने कसीर बोलते हैं दोबारा सर। हर रूह को अल्लाह ताला अपना खालिक मानता है। औलादे आदम से अल्लाह ने इनकी नस्ल से, इनकी पीठों से ज़ौले अव्वल में निकाली, फिर इनसे इस बात का इकरार किया रब खालिक मालिक मबूद है। इसी फितरत पर फिर दुनिया में इन सबको पैदा किया। ये वो फितरत जिसकी तब्दीली नामुमकिन है। मुस्लिम और बुखारी में लिखा हुआ है हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। सर देखिए, मैंने आपको यही बात बताई थी, यहाँ पे कुरान उठाने की बात नहीं है, यहाँ पे इमानत की बात नहीं है। ये वाली आयत जो है वो फितरत के ऊपर है कि हर इंसान ये बात जानता है कि देयर इज अ गॉड, कोई है। फितरतन वो मानता है कि कोई है तख्लीक करने वाला। सर यहाँ पे ये आयत उस कुरान को उठाने की नहीं है, उस इमानत, कुरान वाली इमानत की नहीं है। यहाँ पे आयत सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि फितरत में इंसान जानता है कि दुनिया खुद ब खुद क्रिएट नहीं हुई। देयर वाज अ क्रिएटर। मेरा पॉइंट ये है आदम साहब, आप ठीक कह रहे हैं बात। मैं सिर्फ आपको ये साबित करना चाह रहा था कि आलम अरवाह में सारी रूहों को एक बार निकाला गया था। नहीं चलो निकाला गया था, लेकिन बात ये नहीं है। कुरान 33:72, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें डबल चॉइसेस है आपके पास। हम वापस चलते हैं 78, हम इसके 33:72 पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसी में अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूं तो आपको ये भी नजर आ जाएगा कि अरवाह की रूहें थी। लेकिन अल्लाह मियां वाज एक्सप्लिसिट कि मैंने ये चीज दी है अल इंसान को, जो कि आदम है, दी इंसान। सो मेरा सवाल वेरी क्लियर था आपसे, क्या अल्लाह मियां उसी तरीके से जो आप मुझे आज दे रहे हैं, उसी तरीके से तमाम इंसान नहीं कह सकता था, बनी आदम नहीं कह सकता था, उसने अल इंसान को लिखा। So basically, it is either a contradiction or Allah did not know what he was saying. Now my question is कि आदम से अरवाह निकालने से पहले आदम को कुरान उठवाया था या बाद में तमाम रूह को? देखिए, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आदम को उठवाया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं तफसीर सामने दिखा रहा हूँ। इब्ने अब्बास जो हरबुल उम्मा है, हरबुल उम्मा का मतलब क्या होता है? हरबुल उम्मा का मतलब क्या होता है? इब्ने अब्बास हुज्जत नहीं है ना भाई, उन्होंने उनके कई कौल गलत नहीं है। हरबुल उम्मा किसे कहते हैं सर जी? हरबुल उम्मा किसे कहते हैं? वॉरियर ऑफ द वॉर ऑफ हर्ब, तो बेसिकली वॉर हो गया ना। नहीं, हरबुल उम्मा चले वॉरियर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि जिनसे इस्लाम को सीखना है आपने। ठीक है, ओके। अब आपके पास जो इब्ने अब्बास जी हैं और इब्ने कतीर उसको लेके सबसे पहले उन्हीं का कौल दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन सिंपल ये है, जब कुरान उठाने की बात आई, इमानत देने की बात आई, वो बात जब आई थी तो वो आदम में से रूहें निकालने से पहले हुई थी या आदम से रूहें निकालने के बाद हुई थी? क्योंकि अभी आपने देखा कि आदम से रूहें निकाली गई थी, राइट, और उनको फितरत में पैदा किया गया था। लेकिन तो इसका मतलब है कि देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुरान कह रहा है अल इंसान, इसका मतलब है कि देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि कुरान उठाया गया था आदम से, उसके बाद रूहें निकाली गई। मान लिया, चलिए फिर आगे। अगर आदम भी मैंने मान लिया तो आगे आर्गुमेंट क्या आपका? आगे आर्गुमेंट में क्या? फिर आपने कहा था कि पहाड़ वगैरह काफिर नहीं है, आसमान काफिर नहीं है, उस वक्त चॉइस दी गई थी। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल है कि जब वो ऑप्शन दिया गया था उस वक्त तो मैं था नहीं। अब मेरे बाप ने, जिसका नाम आदम है, हर किसी का बाप है, हुजूर की हदीस में है कि आदम सबका बाप है, आपका भी, मेरा भी, हम सबका बाप आदम है, राइट? तो मेरे बाप ने गुनाह किया, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मेरे बाप ने एक चीज की एक्सेप्टेंस दी है, उसका खुमियाजा मैं क्यों भुगतूं भाई? मुझे, मेरे पास चॉइस, वेयर इज माय चॉइस? मेरी चॉइस कहां है? आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मेरी चॉइस ही नहीं है। हाँ, आपकी नहीं है ना, नहीं है मेरी चॉइस। अरे आपके वालिद ने तो चॉइस करी ना, तो बाउंड है इस बात। नहीं ना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। वालिद साहब ने चॉइस की तो मतलब मैं भी उसको मानना पड़ेगा। आदम साहब, आपके वालिद ने चूज किया कि वो पाकिस्तान मूव करेंगे पार्टीशन के बाद, इसमें आपकी चॉइस कहाँ है? आप अपनी मर्जी से पाकिस्तानी बने हैं क्या? नहीं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं कहीं तो कहता हूँ, तो सर मेरे पास ये चॉइस है ना कि मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ दूं। हाँ छोड़ सकता है, वही मैं कह रहा था कि वो छोड़ सकता है ना, दूसरी कंट्री में।
اور مسئلہ میرا گناہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. محمد نے بھی تو مکہ کی نیشنلٹی چھوڑی تھی نا, مدینہ میں جا کے اپنی ریاست قائم کی تھی, پھر واپس مکہ میں قبضہ کیا تھا. دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ایک وقت آئے کہ میں پاکستان پہ قبضہ کر لوں اور اس کو انڈیا کا پارٹ بنا دوں. پاسبلٹی ہے, بالکل ہے, ان دا پاسبل فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی چوائس کی وجہ سے اللہ نے مجھے چوائس نہیں دی, مجھے کافر بنا دیا. حد ہو گئی یار, یہ کیا بغیرتی ہے. آپ کو کافر تو نہیں بنا دیا, آپ کو مسلمان پیدا کیا تھا آپ بائی چوائس. اچھا میں ایگزامپل میں ایک بات بتاتا ہوں. کل نا اسی بات پہ ایک دوسرے چینل پہ بات ہو رہی تھی. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دیر از این ایڈوانٹیج فار مسلمس فار بینگ بورن ان اے مسلم فیملی, ٹھیک ہے, تو ساحل صاحب کو بھی مسلمان ہونا چاہیے آج کی ڈیٹ میں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایڈوانٹیج ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ایڈوانٹیج نہیں ہے. آپ لوگ کا پوائنٹ ایک ایڈوانٹیج ہے. Being born in a Muslim family, how is that an advantage? It's not an advantage. It's a bad luck. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی پر مسلمان رہیں گے, ایمان پر رہیں گے. ایڈوانٹیج میں اس سینس میں بول رہا تھا کہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کر دیا اس کی غلطی کیا ہے. کیا غلطی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو مسلمان پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہا ہے دین فطرت میں پیدا کیا میں نے. وہ بائی چوائس بنتا ہے جو بھی اس کو بننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوپا تو نہیں اس کے اوپر. ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں. دین فطرت پہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے. کس نے بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا. کہاں پہ بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ قرآن میں. اوکے, کیا دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ نے ان کو دین فطرت پہ پیدا کیا لیکن وہ دین فطرت نہیں ہے. کین یو شو می دا دین فطرت اور کین یو اونلی شو می فطرت؟ فطرت, چلیے فطرت ٹھیک, پرفیکٹ. تو دین دیں گے, لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ میں نے تمہارے لیے چن لیا کیونکہ دین اسلام ہے, اللہ نے چنا تمہارے لیے. اوکے, اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ there is a God, there is a God. ہاں ایگزیکٹلی, that's فطرت. پرفیکٹ. اسلام از ناٹ فطرت, یہ بعد میں تفسیروں میں ایڈ کیا گیا, رائٹ. اسلام دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں. یہ تفسیروں میں ایڈ کیا گیا نا, قرآن میں تو نہیں. قرآن کا ترجمہ ہے دین فطرت. give me the verse of قرآن میں بھی میں آپ سے لرن کر لوں, شاید میں بھول گیا ہوں. اچھا, there is a fair possibility. دین فطرت دکھانا ہے آپ نے مجھے کہ اسلام دین فطرت ہے, یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے قرآن سے. میں اقرار کروں گا اگر میں بھول گیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. there is a fair possibility یار, بندہ کبھی بھول جاتا ہے, not a problem. اسلام ہے دین فطرت. اسلام دین فطرت ہے, قرآن سے دکھانا ہے آپ نے. اچھا سوری, میں کنفیوز ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن فی نفسی حق ہے. یہ وہ الگ ہے, ڈیفرنٹ ہو گیا. نفسی حق, ہاں فی نفسی حق. کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ ناؤ. ہاں, اب ہمارے پاس دو مدعے آ گئے. جی, قرآن نے پہاڑوں نے قرآن لینے سے انکار کر دیا. somehow پہاڑوں کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے, somehow پہاڑوں کے پاس ایموشنز بھی ہیں, بیکاز وداؤٹ ایموشنز آپ اقرار اور انکار نہیں کرتے. نمبر تیسری بات, پہاڑ اور آسمانوں کے پاس ایموشنز کے علاوہ فیصلہ لینے کی طاقت بھی ہے. they can make decisions. So in reality یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پہاڑوں کے پاس اور آسمانوں کے پاس نفس نہ ہو. کریکٹ. without the nafs you cannot have any of this. correct. because اللہ کا پاس بھی نفس ہے, you know that. okay, you don't know that. does Allah has nafs or not? اللہ تعالیٰ کے پاس نفس ہے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. نہیں سر دیکھیں, وداؤٹ نفس آپ کچھ نہیں کر سکتے. there is no یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ وداؤٹ نفس ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ پہلے اللہ ہے نفس, میں آپ کو دکھاتا ہوں. عربی میں دکھایا تو کہ ٹرانسلیشن میں کہیں بھی نفس نہیں ملے گا آپ کو. عیسیٰ اللہ سے بول رہا ہے, ٹھیک ہے, فیوچر میں بولے گا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, اللہ کا نفس ہو گیا. ٹھیک ہے, ود آؤٹ نفس آپ کوئی ڈیسیژن پاور نہیں لے سکتے. اللہ ہیز اے نفس. ٹھیک ہے, قرآن گواہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ آسمانوں, پہاڑ, زمین کو نفس ہو, پلیز. تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے نفس ان کے پاس. اگر مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن میں, اگر اللہ تعالیٰ مان لیجیے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو نفس دے رکھی ہے, مان لیجیے نہیں کہا, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے. ساحل بھائی سن رہے ہیں آپ یہ جواب؟ ارے سن رہا ہوں. ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے کہ پتھر کے اندر. سر اگر پتھروں کے اندر نفس ہے نا تو پتھر آج بھی سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہندو جو مورتی بناتے ہیں, دیٹ مورتی ہیز اے نفس ان اٹ بیکاز اٹس میڈ آؤٹ آف پتھر.
so that murti has a nafs in it, it can listen and it can do something. کیونکہ اللہ کے مطابق پہاڑ اور زمین اور پتھر جواب بھی دیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ایموشنز بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, so the murti has all that power as well. Accept it. تو it cannot be a creator in itself, no? یہ بھی تو پوائنٹ ہے. how اللہ قرآن میں کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہتا ہے, ہاں کہتا ہے ہر کلو چیز فانی نفس ہے, ذائقۃ الموت. بالکل. اللہ کا اپنا بھی نفس ہے. آدم کا جواب میں دے رہا ہوں. اللہ نے کہا الا نفس اللہ نہیں کہا, لہذا اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. نہیں آنی ہے, نہیں آنی ہے. قرآن اس کلیئر, مجھے دکھا دے جہاں پہ قرآن کہے الا نفس اللہ, کہ ایکسپٹ اللہ کا نفس. قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اللہ has his nafs, اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. جی سر, جواب دے دے رہا جی ہوں. سر, اس کا جواب قرآن نہیں ہے جی سر. کہ اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ ایکسپٹ فار ہز فیس. ایگزیکٹلی, فیس ناٹ نفس, ناٹ نفس, فیس, ہز فیس. اس کے چہرے کے علاوہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی ٹانگیں بھی ختم ہو جائیں گی, اللہ کے ہاتھ بھی ختم ہو جائیں گے, اللہ کا پیٹ بھی ختم ہو جائے گا, اللہ کی انگلیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ اس کو ایسا لے رہے ہیں نا, فیس سے مطلب ہم مراد لیتے ذات, اس کی ذات کے علاوہ سب کچھ. نہیں, فیس سے ہر چیز میں آپ لٹرل سینس نہیں لے سکتے نا بھائی. سو اللہ کے ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ساحل بھائی دیکھیں گیم ہو گئی, یہ گیم ہو گئی, جلیبی ہو گئی ساحل بھائی. نہیں جلیبی نہیں آدم بھائی, ہم تو شروع سے مانتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی مفسر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فیس کا مطلب یہ نہیں خالی فیس بچا رہا ہے کہ پورا جو بھی کچھ اللہ کے پاس وہ سب غائب ہو جائے گا, کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. مفسر مانتے ہیں نا, اللہ نے تو نہیں بتایا نا بھائی. چلیے ٹھیک ہے, تو ایسی حدیث بھی تو ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ بچے گا, باقی تو فنا ہو جائے گا. سر ارے تو خود اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہا کہ میرے بائی فیس ہی مینز ہز گلوریس فیس اینڈ ہز آئیڈینٹی. لکھا ہے بائی فیس, آئی مین سنو, سب سے بڑا پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے معذور رکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی فیس اللہ مینز, یہ آپ کو کیسا پتا چلا کہ اللہ مینز دس اینڈ ناٹ دی ون دیٹ وی آر ٹیلنگ. ایگزیکٹلی, میں بتا رہا ہوں اس کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر میں اپنے اسکرپچر کی بات کر رہا ہوں تو مانا آپ بولیں گے جو میں بول رہا ہوں, نہ کہ وہ جو اسلام چھوڑ چکا ہے, اور نہ کہ آپ کیسے بول سکتے ہیں. ایک منٹ, اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھو اپنے کیا نام ہے ان کا, کفر بھی شیطان صاحب. آپ دیکھیے کہ ایک مسلمانوں کا گروہ ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ جہاں پہ اللہ وجہ کی بات کرے یا ید کی بات کرے, ہاتھوں کی بات کرے, اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے, اس سے چہرہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے ہاتھ سے مراد اللہ کی پاور ہے. ٹھیک ہے, ایک گروہ یہ وہ غلط بول رہا ہوں بھائی. صحیح کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ والے گروہ سے ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, لیکن کیسے ہیں آپ کو معلوم نہیں. آپ اس کے لیے ریفرنس لگے گا, آپ یہ نہیں بول سکتے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جو بولے وہ صحیح. چلیے میں اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. کیا چہرے سے مراد پورا. ایک سیکنڈ, اس کا ریفرنس یہ ہے ہاتھوں کے متعلق جو بات چل رہی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا نہیں, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کے پاس 2 ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو جو لوگ بول رہے ہیں میٹافوریکل ہے یا اس کے ہاتھ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ طاقت کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 ہاتھوں کو نمبر کے ساتھ ذکر کر دیا, نمبر کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. ارے بھائی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. آپ نے بھی آرگومنٹ یہ پیش کیا تھا کہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ جو اسلام میں ہے, جو مانتا ہے اسلام کو, اس کی بات مانی جائے گی. میں نے اس پہ آپ کو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیا تھا کہ صرف اسلام میں ہونے سے آپ کی بات صحیح ہو جاتی, ویسا نہیں ہے. ورنہ جو یہ کہے کہ ارے یار ختم تو نہیں دو, ورنہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے ہاتھ مراد ہے وہ بھی صحیح کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ پاور مراد ہے وہ بھی صحیح کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. تو آرگومنٹ ایسے نہیں ہوتے بھائی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جہاں کہہ رہا ہے چہرہ سے بچے گا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ چہرہ نہیں بلکہ پورا اللہ اس سے مراد ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو ماننا پڑے گا. اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ کہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ چہرے سے مراد میں پورا بینگ ہوں, وہ ذات ہے پوری اللہ کی ذات. ٹھیک ہے, یہ میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں, مجھے حدیثوں میں دیکھنا پڑے گا, قرآن میں شاید نہیں ملے گا فار شیور. تو آپ کا آرگومنٹ غلط تھا نا یہ والا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری بات مانی جائے گی. نہیں دیکھیے بھائی, آرگومنٹ میرا یہ تھا کہ سارے مفسر یہ کہتے ہیں چہرے سے مراد, سارے ہی مفسر اس کی ذات سے لیتے ہیں, کوئی بھی چہرہ اللہ نہیں کہتا نا, دلیل چاہیے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے میں انشاءاللہ حدیث سے دلیل دوں گا. سر آپ الباقی کو مانتے ہیں, سر آپ بہقی کو مانتے ہیں؟ بہقی کی بات ان کی بات صحیح ہوگی تو بالکل مانوں گا, نہیں تو چھوڑ دیں گے, بہک جائیں گے. ہاں نہیں تو بہک جائیں گے. الباقی جو ہے ارلی مفسرین میں سے آپ یہ مانتے ہیں؟ ہاں ہے, بہت ارلی, اتنے ارلی کہ تبری سے بھی تقریباً ارلی بنتا ہے, تبری کے پاس ہی ہے نا.
بالکل بالکل. البہکی اس آیت کی ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں, تفسیر میں کہتے ہیں, ان کا نام البہکی ہے, بہکی نہیں ہے, بہکی ہے. بہکی یار, بہکی بھی نہیں ہے بھائی, بہکی نہیں ہے, بہکی ہے. ہاں بہکی ہے. Forget the آپ بھی غلط forget لگا the ہے. pronunciation, man. Why do you guys pick up the pronunciation? I'm just so amazed. یہ چھوٹے موٹی چیز میں کیوں پکڑتے ہو یار, آپ بھی پھنس جاتے ہو اس میں. ہاں ٹھیک مدعے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں یار, حد ہو گئی. ارے سوری بولیے. البہکی فرماتے ہیں کہ کلو شیء ہالکا الا وجہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر وہ نیک اعمال جن کے ساتھ اس کی ذات کا ارادہ ہے وہ بچ جائیں گے. تو اللہ کے صرف نیک اعمال بچ جائیں گے, وہ تو یہاں تک بولتے ہیں. تو اگر آپ کنٹراڈکشن میں جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ کنٹراڈکٹری آیت دی ہے اور اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو, معذور رکھا ہے یار, ان کو معذور رکھا ہے, ضعیف ٹائپ کی ورڈ یوز کیے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا چہرہ ہے, کیا پورا اللہ ہے, کیا صرف اس کی نیک اعمال ہیں, کیا ہے اس کی پوری نیک عمل نہیں, اس کی جو پرسنالٹی میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرے شخصیت ہے, پوری شخصیت, وہ شخصیت ہے نا, پوری جو شخصیت. ہاں وہ جو یہ جو پوری اللہ ہے. شخصیت جو ہے, یہ پوری شخصیت پتہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں, جس کو ابھی آپ ریجیکٹ کر رہے تھے ابن کثیر میں, جب نے ابن عباس دکھایا آپ کو کہ آدم نے قرآن اپنے اوپر ایکسپٹنس دیا, جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہا ہے پوری شخصیت. تو ابن عباس جس کو ابھی آپ نے ریجیکٹ کیا وہ پوری شخصیت کہہ رہا ہے. ابن حاتم کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں, وہ کچھ ہو رہا ہے. وہ ابن حاتم کہہ رہے ہیں کلی شیء ہالکا الا وجہا کے بارے میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر جس کے ساتھ اس کی ذات کا ارادہ کر دیا جائے وہ نہیں. اچھا, ابن حاتم مجاہد سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, البہکی کچھ اور کہہ رہے ہیں, ابن عباس کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایوری ون از سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ واز ناٹ کلیئر ان ہز آیات. Why do you even accept this kind of a God? یہ متشابہ میں آ گیا نا. متشابہ یار, یہ بھی پہلے بھائی سے بات کر رہے تھے آپ قرآن نہیں, میں نے آپ لوگ کی وہ آرگومنٹ سنا تھا متشابہ والا. آپ لوگ اسپیسیفک نمبر آف پوچھ رہے تھے کون سی آیت متشابہ ہے, کہاں لکھا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ میاں فرماتا ہے کہ میں نے ہر آیت کو قرآن کی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اللہ کہتا ہے آپ نے جھول مار دیا. میں جھول مار دیا, میں آپ سمجھ لیں نہیں چلیے, جھول آپ نے کیا مار دیا میں بتا رہا ہوں نا, جھول آپ نے کیا مار دیا. کتاب فصلت کلو آیاتہ اگر ہوتا تو مطلب ہوتا کہ ساری آیت. آیات قرآن سے کیا مراد ہے؟ کتاب سنیے کتاب ہے جس میں آیتیں ڈیٹیلڈ ہیں, ٹھیک ہے. کہیں یہ نہیں لکھا کہ ساری آیتیں ڈیٹیلڈ ہیں. پہلی بات تو یہ. ارے یاد ہے یار. اچھا آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ چل رہے بتائیے. میں بتا رہا ہوں, میں دے دوں یہاں پہ, میں کلو بھی دے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ یار, کلو والی آیت بھی دے دیتا ہوں. 1037 ہے میرے خیال میں, 1037 یہ لے پکڑ. تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اوکے ہولڈ آن, اس میں بھی کل نہیں ہے, ایک اور میں کل ہے, کسی ایک میں کل ہے. 12/111 میں جاتے ہیں, اس میں کل ہوگا. یہ لے, ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیلا کل شیء, ہر چیز جو قرآن نے بتائی ہے اس کو تفصیلاً بتایا ہے. کل شیء, لے کلی بھی آ گیا سر, آپ کیا کریں, لے کلی ہو گیا, کلی ایڈ کر دیا سر. ہاں ٹھیک ہے, مجھے پڑھنے دیجیے ترجمہ کیا ہے, عربی ڈائریکٹ نہیں آتی نا. پڑھیں سر. اس میں لکھا ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. اچھا, واقعات میں جو اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے زمین اور آسمان کو بنانے کا اور ان کو کال کرنے کا اور ان کو کہنے کا کہ بھائی جان تو نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا, ان کہتے ہم آ جاتے ہیں ایکسپٹنس. تو یہ واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. سابقہ اقوام بھی تو لکھا ہے ساتھ میں. کوئی بات نہیں, یہ بریکٹ میں سابقہ اقوام. ہیلو بردر, سابقہ اقوام ڈاکٹر اسرار احمد نے بریکٹ میں لکھا ہے, عربی میں نہیں ہے. ہیلو راکٹ سائنس. اس کو اگر یہ سابقہ اقوام بھی لے رہے ہو تو یہ جو اس کی جو باتیں ہو رہی ہے آسمان اور زمین کی, تو یہ پریزنٹ والی بات تو نہیں ہو رہی نا, یہ بھی تو سابقہ ہی بات ہے. ارے قوموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اقوام کا مطلب کیا ہے؟ قوم کی جمع. ٹھیک ہے, قوم کی جمع اقوام. ٹھیک ہے, لقد کان فی قصصہم, اولڈ سٹوریز جو پاسٹ میں سٹوریز بیان کی ہے, کر رہا اللہ, یہ پاسٹ کی سٹوری بیان کر رہا ہے بھائی. کس کی سٹوریز؟ انسانوں کی نہیں, ہر چیز کی. آؤ میرے پاس آؤ, ٹھیک ہے. آپ آگے سے پڑھ لیں, آگے پڑھ لیں, بریکٹوں کو بغیر پڑھیں. ارے کیوں بریکٹ کے بغیر پڑھوں میں؟ یہ بتائیے. وہ اللہ کا نہیں ہے, اللہ کا نہیں ہے, وہ اللہ کا نہیں ہے. دیکھو یہ بہت چالاکی آپ لوگوں کی. یا تو آپ یہ مانے, سنو میری بات سنو, یا تو آپ یہ مانے, سنو نا کفر بالشیطان صاحب, یا تو آپ یہ مانے کہ یہ بریکٹ کے بنا قرآن ادھورا ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے کہ بریکٹ کے بنا ترجمہ ادھورا ہے. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, بہت بیسک ایگزامپل. عربی میں وہ لفظ بتا دے, عربی میں لفظ بتا دے. اگر ترجمہ ادھورا ہے بریکٹ کے بنا تو عربی میں لفظ بتا دے. ساحل صاحب, اس کا میں ایک ایگزامپل سے میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں صرف. ٹھیک ہے, یہ والی ٹرانسلیشن پڑھیں, مولانا ودودی خان کی ٹرانسلیشن پڑھیں پلیز. یہ صحیح ٹرانسلیشن بغیر بریکٹوں کے پڑھیں.
ان قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفسیر ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تھینک یو سو یہ مچ. مجھے ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں، آپ کو سمجھ اس وجہ سے نہیں آ ابھی نہیں آئے سکتی گی کیونکہ یہ قرآن کی نہیں، نہیں، ٹرانسلیشن واقعی میں نہیں آئی، مجھے واقعی میں نہیں آئی، مجھے دوبارہ پڑھ لینے دیجیے. لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو. ہاں اللہ کہہ رہا ہے جو قصے میں نے قرآن کے اندر تمہیں بتائے ہیں ان ہاں قصوں میں، ٹھیک ہے، آپ ہاں، اس کا کانٹیکسٹ قصے پڑھ کن کے سکتے ہوتے ہیں؟ قصے کن کے ہوتے ہیں؟ قوموں کے ہوتے ہیں. اللہ نے دیے قصے یار، زمین آسمان کو ہاں، بنانے کا قصہ اللہ نے دیا ہے بھائی. آپ اللہ اس نے کو زمین قصہ کیوں آسمان بول کو رہے بنانے ہیں؟ کا قصہ دیا، میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے. آپ اس کو قصہ کیوں بول رہے ہیں؟ قصہ میں لوگوں سے جوڑ رہا قصہ نہیں ہوں، آپ یونیورس سے جوڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ قصہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنا ایک امر بیان کر رہا ہے، قصہ نہیں ہے وہ. تو وہ قصہ ہی ہے نا، کہانی ہے جو ہمیں مل رہی ہے. وہ امر ہے بھائی، امر اور قصوں میں فرق ہے. ارے یار امر یار بھائی، اللہ بھی بیان کر رہا ہے قصہ کہ اس نے دنیا کیسے بنائی. ہاں آپ اس کو قصہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا امر بیان کیا، میں نے دنیا کیسے بنائی، قصہ کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ تو قصہ ہی ہے نا، اٹس اے نہیں واقعہ. بھائی، امر ہے. ارے آدم بھائی، ارے فرق یہی امر ہے. کیا ہوتا ہے؟ امر ہی ربی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کن فیکون، دیٹس امری ربی. پلیز ڈو ناٹ گو دیئر یار. آپ کو پتا ہے امری میرے بارے ربی میں، میں ہاں. آپ کو پتا ہے میرے بارے میں سر، میں نے بھی یہ رٹی ہوئی ہے قرآن کی آیتیں، ایسی بات نہیں ہے. امری ربی ہوتی ہے کن فیکون، اللہ میاں کہے وہ ہو جائے، اس میں کسی کی اچھا ان کے ریجیکشن یا چوائس نہیں ہوتی. پلیز ڈونٹ سے دیٹ. اچھا ایڈم 10 منٹ میں یہ ریپ اپ کرو ان کے ساتھ، کیونکہ کافی وقت ہم نے ان کو دیا ہے. باقی مومن بھائی بھی جڑے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے ٹاپک پہ وہ کچھ بولے. اور آپ نے جو بتایا، اور وہ جو پہلے والی آیت آپ نے بتائی تھی، اس سے بھی بالکل اس آیت کی پہلی بات تو ضرورت ہے بھی نہیں. وہاں پہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو پورا قرآن ہی لیا جائے گا. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ایک دم ڈیٹیل میں لکھی ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب یہاں پہ کتاب کہہ رہا ہوں تو اس سے صرف بعض حصے یعنی مراد ہے، باقی کتاب نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سر بہت وہ اچھا سوال. جلیبی بنائیں گے، جلیبی نہیں، الرٹ، کوئی جلیبی جلیبی نہیں، کوئی جلیبی نہیں بناؤں گا، کوئی جلیبی نہیں بناؤں گا. ہاں بولو. میں ٹھیک ہے، بنا لے. اگر صرف یہ آیت ہوتی تو میں بالکل بے شک میں پوری کتاب لے لیتا، ٹھیک ہے، لینا بھی چاہیے پوری کتاب لینا چاہیے. لیکن اس کو ڈیٹیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل کری کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہات میں سے ہیں. آپ متشابہات کی مت پڑھیے. اس کو ڈیٹیل بھی بولنا ہی نہیں چاہیے. نہیں ایڈم، اس کو پھر ڈیٹیل بولنا ہی نہیں چاہیے. ارے یار بالکل نہیں بولنا چاہیے. آئی فلی ایگری ود یو 110%. لیکن بھائی ایک اور جلیبی بنائیں گے تو لیٹ می فکس دس جلیبی. میں جلیبی بناتا ہی نہیں آدم، میں جلیبی نہیں بناتا یار. کوئی بات نہیں سر، ٹھیک ہے سر، آئی ایکسپٹ یو. آپ پریٹزل بناتے ہیں، آپ انگریزی والے پریٹزل بناتے ہیں، جلیبی نہیں بناتے. سر جی لیٹ می بی ویری کلیئر ٹو یو. کین یو ٹیل می کون سی آیت پہلے آئی کون سی بعد میں آئی؟ کون سی آیت پہلے؟ یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. ریویلیشن آرڈر کے مطابق. نہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. میں وہ اندھی بات نہیں مار سکتا. میں چیک کر کے کوئی بات نہیں، چیک کر کے آئیے گا. پہلے چیک کر کے آئیے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. انشاءاللہ میں دوبارہ ہوں گا. ساحل صاحب آپ پلیز میری وہ آئی ڈی بلاک کر دیجیے، ان بلاک کر دیجیے. کفر بھی نکال دیا. سر آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے سر. کہا سنا معاف، میری غلطی کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ بڑے اچھے بھائی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی دن لاجیکلی سوچیں گے. انشاءاللہ میں آؤں گا ضرور دوبارہ آپ کے پاس. بے شک انشاءاللہ آپ لوگوں کو مسلمان بناؤں گا. چلے سر، آپ کا یہ موٹیو ہے. میں آپ کا موٹیو ایکسپٹ کرتا ہوں اور آپ کا چیلنج بھی ایکسپٹ کرتا ہوں. موٹیو ہے، چیلنج ہے، جو بھی ہے آئی ایکسپٹ اٹ. اور میری خواہش ہے بھائی، میرا کوئی موٹیو تو میرا کوئی چیلنج نہیں ہے. میری صرف خواہش ہے. اوکے، میں چاہتا ہوں کہ بفضل خدا بفضل زندگی میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد لاجیکل تھنکنگ کرنا شروع کر دیں اور اس کمر کے سے باہر آ جائیں. سر میری یہ خواہش ہے، آپ کی وہ خواہش ہے. لیٹس سی کس کی خواہش پوری ہوتی ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب. اچھا